بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، آج جس مسئلے کے بارے میں ہم نے احادیث سننی ہے اس مسئلے کا تعلق اس بات سے ہے کہ نماز کے اندر جو پہلا قاعدہ ہے، چاہے وہ 4 رکعتی نماز کا پہلا قاعدہ ہو یا 3 رکعتی نماز کا پہلا قاعدہ، تو اس میں جو پہلا قاعدہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التحیات پڑھا کرتے تھے۔ اس موضوع پر میں نے آپ کے سامنے احادیث پڑھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پہلا قاعدہ جس کو قاعدہ اولا بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو آخری قاعدہ ہوتا ہے اس کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں، جس میں آخر میں سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ بتاؤں گا کہ پہلا قاعدہ جو 4 رکعت نماز کا پہلا قاعدہ ہوتا ہے یا 3 رکعت نماز کا جو پہلا قاعدہ ہوتا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التحیات پڑھا کرتے تھے۔ اس موضوع پر میں آپ کے سامنے احادیث بیان کروں گا، اور چاہے وہ فرض ہو یا واجب ہو یا سنت ہو یا نوافل ہو، ان تمام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا قاعدہ جو تھا اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد پڑھتے تھے۔ اس موضوع پر جو احادیث ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرات ذکر ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو اور بالکل پتہ ہے کہ بھی پہلے قاعدہ کے اندر تشہد پڑھا جاتا ہے، تو ہر چند کہ آپ کو یہ پتہ ہے، لیکن میں اس موضوع پر جو احادیث ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو جس چیز پر آپ عمل کر رہے ہیں یعنی پہلا قاعدہ اس میں آپ جو تشہد پڑھ رہے ہیں اس بارے میں بھی احادیث آپ کو معلوم ہو، اس بارے میں بھی احادیث آپ کو پتہ ہوں۔ تو ہر چند کے امید ہے کہ آپ کو پتہ ہوں گی، لیکن جب یہ آپ دوبارہ سن لیں اس سے آپ کو مزید نئے فوائد بھی حاصل ہوں گے، نئے مسائل پتہ چلیں گے، اور اس ضمن میں میں اور بھی بہت سی باتیں آپ کے سامنے کروں گا، انشاءاللہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اور جب احادیث آپ کسی سنیں گے تو اور پھر جب احادیث سننے کے بعد آپ کوئی عمل کر رہے ہیں اور وہ عین حدیث کے موافق ہے تو اس سے آپ کو اطمینان قلبی بھی حاصل ہوگی۔ زیادہ لمبی تمہید سے بہتر یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ احادیث پڑھتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو وہ احادیث سنیں، انشاءاللہ آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی۔ یہ سنن نسائی شریف ہے اور سنن نسائی کی حدیث نمبر 1162 ہے۔ اس کے اوپر امام نسائی نے جو باب باندھا ہے، باب ہے باب کیف التشہد الاول، کہ پہلا تشہد کیسے تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہلا تشہد پڑھتے تھے، تو اس موضوع پر امام نسائی نے باب باندھا۔ اب اس کے تحت امام نسائی حدیث لے کے آئے، حدیث نمبر 1162 ہے، جو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقول اذا جلسنا فی الرکعتین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی اس بات کی کہ ہم ہر دوسری رکعت میں جب بیٹھیں تو کیا کہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ وہ تحیات بھی ہے، اور اس میں یہ عبداللہ بن مسعود کے الفاظ موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دوسری رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں بیٹھنے کا بتایا تو اس میں آپ نے بتایا کہ یہ التحیات پڑھی جائے۔ اسی طرح ذاتی وقار، اس سے اگلی آپ حدیث پاک دیکھیں تو 1163 نمبر حدیث پاک ہے، اور اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کنا لا ندری ما نقول فی کل رکعتین، کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہر دوسری رکعت میں ہم کیا کہیں، غیر ان نسبح ونکبر ونحمد ربنا، سوائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اللہ کی تکبیر بیان کرتے تھے، یعنی سبحان اللہ کہہ لیتے تھے یا اللہ اکبر کہہ لیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے تھے۔ ان محمدً علم فواتح الخیر و خواتمہ، کہ اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کی ابتدا اور خیر کی انتہا کی تعلیم دی گئی۔ اس کا ایک ترجمہ یہ ہے، اور اگر اس کو علامہ پڑھیں تو اس صورت میں اس کا معنی یہ بنے گا وَأَنَّ مُحَمَّدًا علّمَ فواتح الخیر و خواتمہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی یعنی خیر کی ابتدا اور خیر کی انتہا کی تعلیم دی ہمیں۔ یعنی اس کا دونوں طرح اس کو پڑھا جا سکتا ہے کہ ایک اگر علمہ پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خیر کی، نیکی کی ابتدا اور نیکی کی انتہا کی تعلیم دی،
اور اگر اس کو معروف پڑھے علامہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صحابہ کو خیر کی، نیکی کی ابتدا اور نیکی کی انتہا کی تعلیم دی، اور فرمایا اذا قعدتم فی کل رکعتین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم ہر دوسری رکعت میں بیٹھو فقولو، تو کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی، وہ آگے پوری التحیات ہے۔ تو ذات ذکر اس سے بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے اندر جب بیٹھتے تھے تو اس میں التحیات پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح ذات ذکر اگر آپ مسلم شریف اٹھا کے دیکھیں تو مسلم شریف میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک موجود ہے، اور حدیث نمبر 498 ہے، اور یہ اس کے علاوہ ابن ماجہ میں بھی ہے، اور دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتی ہیں تو فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتتح الصلاۃ بالتکبیر والقراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو شروع کرتے تو تکبیر کے ساتھ نماز کو شروع کرتے اور سورہ فاتحہ کی قراءت کرتے۔ وکان اذا رکع لم یشخص راسہ ولم یصوب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو نہ سر کو جھکاتے اور نہ سر کو بلند کرتے، ولیکن بین ذالک، لیکن یہ کیا ہوتا بالکل درمیان میں ہوتا، یعنی نہ بالکل رکوع میں جاتے ہوئے سر کو آپ بالکل ایسے نیچے کر دیتے، نہ بالکل سر کو آپ ایسے اٹھاتے۔ تو آگے فرماتی ہیں وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر کو اٹھاتے تو اس وقت تک سجدہ نہ کرتے جب تک کہ آپ بالکل سیدھے کھڑے نہ ہو جائیں۔ اور آگے فرماتی ہیں وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے سر اٹھاتے تو اس وقت تک دوسرا سجدہ نہ کرتے جب تک کہ آپ اچھے طریقے سے بیٹھ نہ جاتے۔ قالت، آگے اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دوسری رکعت میں، یعنی ہر دوسری رکعت میں آپ کیا کرتے تھے التحیہ، یعنی التحیات، وہ پوری جو تحیات جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھتے تھے۔ اس سے حضرات ذکر یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں کیا کرتے تھے التحیات پڑھتے تھے۔ حضرات ذکر یہ بھی یاد رکھے کہ جیسے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ نماز کا طریقہ بیان کیا ہے، پہلی جو میں نے حدیث پاک بیان کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کیا وہ حدیث جیسے بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی کہ جب تم دوسری رکعت میں کیا کرو بیٹھو تو التحیات پڑھو۔ اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں، ہر دوسری رکعت میں کیا کرتے تھے التحیات پڑھتے تھے۔ تو ذات ذکر عموماً اما عائشہ صدیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کے معاملات تھے وہ لوگوں کے سامنے وہ بیان کرتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نوافل پڑھتے تھے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ چاہے نوافل ہوں یعنی سنت ہوں یا سنت کے علاوہ جیسے فرائض ہوں یا واجبات ہوں، تو ان دونوں میں دوسرے قاعدے کے اندر التحیات پڑھی جائے گی۔ اسی طرح ذات ذکر ایک اور حدیث پاک ہے، سنن ابی داؤد شریف میں حدیث پاک موجود ہے، اس میں ایک یہ بڑی مشہور و معروف حدیث پاک ہے جس میں ایک صحابی مسجد میں آئے تھے اور وہ نماز پڑھتے تھے، ان کی نماز کے رکوع سجود انہوں نے صحیح نہ کیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کا طریقہ سکھایا، نماز کا طریقہ بتایا، بڑی تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ بتایا۔ اس میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز میں بیٹھنے کا طریقہ بتایا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا، یہ حدیث نمبر 860 ہے سنن ابی داؤد شریف کی۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رفاع بن رافع جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کا پورا طریقہ بیان کیا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا، فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ فَاطْمَئِنَّ، کہ جب تو نماز کے درمیان میں بیٹھے تو اطمینان کے ساتھ بیٹھ۔ اب آپ کو ذاتی ذکر اس سے پتہ چل گیا ہوگا کہ 4 رکعتوں کا جو درمیان ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے وہ 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ فَاطْمَئِنَّ، کہ جب تم نماز کے درمیان میں بیٹھے تو اطمینان سے بیٹھے۔ فَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَىٰ، تو الٹے ران کو یا الٹے پاؤں کو تم بچھا لو، الٹے۔ ثُمَّ تَشَہَّدْ، تم کیا کرو تشہد پڑھو۔ تو ثُمَّ إِذَا قُمْتَ
فمثل ذالک، پھر جب تم نے کھڑا ہونا ہو، یعنی آگے تم نے نماز پڑھنی، تیسری چوتھی رکعت اگر پڑھنی ہو، فمثل ذالک، تو وہ تیسری اور چوتھی رکعت بھی تم پہلی 2 رکعتوں کی طرح پڑھو، حتی تفرغ من صلاتک، یہاں تک کہ تم نماز سے کیا ہو فارغ ہو جاؤ۔ حضرات اس میں بھی دیکھیں جہاں یہ جو جملہ ہے فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ فَاطْمَئِنَّ، کہ جب تم نماز کے درمیان میں بیٹھو تو اطمینان سے بیٹھو، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ثم تشہد، تم کیا کرو تشہد پڑھو۔ تو حضرات ذکر اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے اندر، چاہے وہ فرض کی دوسری رکعت ہے، چاہے وہ سنت کی دوسری رکعت ہے، سنت کے اندر حضرات ذکر یاد ہے کہ نوافل شامل ہوتے ہیں، جب بھی سنت کا لفظ بولا جاتا ہے یا عموماً نفل کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے اندر سنتیں شامل ہوتی ہیں، یہ یاد رکھیں احادیث کی اصطلاح کے اندر۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ چاہے 4 فرض ہوں یا 3 فرض ہوں یا 4 سنتیں ہوں، تو اس میں جو دوسری رکعت ہے اس میں التحیات پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سے حضرات ذکر ان احادیث سے آج ہمیں یہ پتہ چلا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔